صفحہ 124. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انسانی زندگی پر اعمال کے اعتبار سے غذا کا فرق پڑتا ہے. جیسی غذا ہوگی ایسے اس کے اعمال ہوں گے. اس لیے شریعت نے پابند بنایا ہے، غذا کے سلسلے میں اصول بیان کیا ہے کہ نجس اور گندی چیزیں جن میں خباثت ہے وہ استعمال نہ کرو، کیونکہ اعمال بگڑیں گے. اور جو چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، شریعت نے ان کو کھانے کے لیے جائز قرار دیا ہے، ان کا استعمال کرو کہ اعمال میں ان کی وجہ سے چستی نشاط پیدا ہوگا. پیچھے وہ حلال چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا. یسألونک ماذا احل لہم، اس صورت کے شروع میں آیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں صحابہ کیا چیز حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، وہاں اصول بیان کیا گیا تھا ہر وہ چیز جو طیب ہو، حلال بھی ہے اور فطرتاً طبعاً رغبت بھی ہے، وہ چیزیں صحت کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی فائدہ مند ہیں. اب ان چیزوں کا بیان ہے جو انسان کے اعمال کو بگاڑتی ہیں. غذا کے اعتبار سے جو چیزیں نقصان دہ ہیں شریعت نے ان کو حرام کیا ہے، اور وہ حرکتیں، وہ اعمال جن سے انسان تباہ و برباد ہوتا ہے ان کو بھی ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، خمر کہتے ہیں شراب کو، والمیسر، اور جوا، سٹہ بازی، والانصاب، اور بت، والازلام، اور قرے ڈالنا. قرا تو سمجھتے ہیں نا، رجس من عمل الشیطان، یہ بہت گندی چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں. فاجتنبوہ، تم ان سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر آیا ہے. ایسا مضمون پہلے آ چکا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، دوسرے پارے میں صفحہ نمبر 35 پر، پارہ سیقول صفحہ 35. دوسرا پارہ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 35. سب سے نچلی آیت ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں. خمر کہتے ہیں شراب کو، میسر کہتے ہیں جوے کو، کہ کیا ہے یہ، ان میں کچھ نقصان ہے، نفع ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز. فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ رہے بڑی گناہ کی چیز ہے، یہ بڑی گناہ کی چیز ہے. جس چیز سے گناہ ہوتا ہے اس سے نقصان بھی ہوگا، روحانی نقصان بھی، جسمانی نقصان بھی. اور جس بندے کا روحانی جسمانی دونوں نقصان ہو گیا، اس کا دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی نقصان ہو گیا. یہاں یہ بات بیان کی گئی تھی، وہی مضمون یہاں بھی ہے.
4 چیزوں کے حرام ہونے کا، ان کی گندے اور ناپاک ہونے کا ذکر ہے۔ گننے میں تو یہ 4 ہیں، لیکن حقیقت میں یہ 3 ہیں۔ ایک تو خمر، شراب۔ شراب کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ مشینوں کے ذریعے سے بنائی جائے، چاہے وہ دیسی طریقے پر گھروں میں تیار کی جائے، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ شراب کی شکل کی ہو، لیکوڈ ہو جیسے شربت کی طرح پی جاتی ہے، یا پھر وہ کوئی کھانے کی چیز ہو جیسے آج کل کی وہ دوائیاں جو نشہ پیدا کرتی ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ کیونکہ حدیث میں اس کا اصول بیان کیا گیا ہے، کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جو انسان میں سکر یعنی نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہوگی۔ دوسرا اصول یہ ہے، ما کان کثیرہ حرام فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز جو زیادہ مقدار میں حرام ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی۔ شراب حرام ہے، اس کی حرمت اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی 1 بوتل شراب پیے تو بھی اس نے حرام پیا، اور 1 قطرہ پیے تو بھی۔ جیسے پیشاب ناپاک ہے، اب کسی برتن میں پیشاب رکھا تھا، وہ سارا کسی کے کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو گئے، اور 1 قطرہ پڑ گیا تو بھی وہ جگہ ناپاک ہو گئی۔ یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہر وہ چیز، صرف شراب ہی نہیں، ہر وہ چیز جس میں شراب کی علت پائی جائے، شراب کی وجہ اس میں بھی پائی جا رہی ہے شراب کے حرام ہونے کی، کہ شراب نشہ پیدا کرتا ہے، جو چیز بھی نشہ پیدا کر دے گی، اور نشہ پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ ہوش و حواس اپنی حالت میں باقی نہ۔ نشے 2 طرح کے، ایک وہ ہے کسی چیز کی عادت اور لت لگ جانا، وہ بھی نشہ کہتے ہیں، جیسے چائے کا نشہ، کسی انسان کو چائے کا بڑا نشہ ہوتا ہے، بار بار پینا، بار بار۔ ایسے ہی کسی کو کھانے کا نشہ ہے، تو مطلقاً نشہ نہیں، نشے سے مراد ہے ایسا نشہ جو انسان کے ہوش و حواس کو مختل کر دے، اس کو صحیح اور غلط کا فرق اور امتیاز بھی سمجھ میں نہ آئے۔ ایسی نشہ پیدا کرنے والی چیزیں، چاہے وہ پینے کی ہو، چاہے کھانے کی ہو، چاہے سونگھنے کی ہو، جن کو بو لے کر جن کی وجہ سے نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ والمیسر، دوسری چیز ہے جوا۔ جوئے کی مختلف شکلیں ہیں، اس دور میں جو شکل ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ایک شکل اس کی لاٹری کی ہے، وہ نیا ایک سسٹم شروع ہوا ہے کہ لوگوں سے پیسے لیتے رہو اور بعد میں کسی ایک کے نام پہ بہت بڑی رقم یا کوئی بڑا انعام گاڑی کی صورت میں کس طرح دے دیا جاتا ہے۔ وہ انعام وغیرہ یا رقم جو ملتی ہے، یہ سب کا سب حرام ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا، حرام بھی 2 طرح کے، ایک وہ حرام ہے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے لیکن طبیعت ان سے نفرت نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر چوری کا مال حرام ہے، آپ نے کسی کے پیسے چرا لیے اور پیسے چرا کر اس سے کوئی غذا خرید کے کھائی، ہوٹل میں کھانا، تو یہ کھانا حلال ہے کیا حرام؟ لیکن یہ جو ہوٹل کا کھانا ہے، کباب رشتے آپ نے رکھے ہیں، ان سے نفرت تو نہیں ہوتی، طبیعت تو چاہتی ہے کھانے کی۔ ایک یہ ہے کہ طبیعت نفرت نہیں کرتی لیکن شریعت نے اس کو۔ دوسری وہ چیز ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے لیکن طبعاً بھی ان چیزوں کی نفرت ہے، جیسے پیشاب۔ پیشاب ناپاک ہے، حرام ہے، لیکن فطرتاً بھی انسان اس سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب کسی نے کسی کی مرغی چرا لی اور چرا کے، بکری چرا لی اور چرا کے ذبح کر کے کھائی، حرام کھائی کہ حلال کھائی؟ اور کسی نے کتے کا گوشت کھایا، حرام کھایا کہ حلال کھایا؟ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بکری کا گوشت کھاتے ہوئے نفرت نہیں ہوگی، صرف احساس ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ۔ اور کتے کا گوشت کوئی کھائے تو نفرت ہوگی۔ قرآن نے شراب کو اور جوئے کو رجس کہا ہے۔ رجس کا مطلب ہے یہ ایسی گندی اور حرام چیزیں ہیں کہ فطرتاً بھی انسان اس سے کیا کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ دوسرا میسر کہتے ہیں وہ جوا جو انفرادی طور پہ کھیلا جاتا ہے یا اجتماعی طور پہ۔ ایک تو لاٹری کی صورت ہو گئی، کمپنیاں ادارے کرتے ہیں، دوسرا افراد جماعت کی صورت میں یا فرد کی صورت میں جوا کھیلتے ہیں، اس کو قمار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کھیل کھیلنا ہے، تم جیت گئے تو تم مجھے یہ دو گے، میں جیت گیا تم دو گے، تم جیت گئے تو میں دوں، دو طرفہ بازی لگانا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔
یا پھر جو وہ سٹا چھپ چھپ کے آج کل کھیلتے ہیں لوگ گھروں کو دروازے بند کر کے، جو جوا کھیلنے کی صورت ہمارے یہاں رائج ہے، جس پر پولیس پکڑ کے بھی لے جاتی ہے لیکن کھیلتے ہیں لوگ، یہ سارے کی سارے شکلیں کوئی بھی ہوں یہ میسر میں داخل ہیں، مراد اس سے جوئے کی تمام شکلیں۔ والانصاب، اور تیسری چیز ہے بتوں کو پوجنا۔ انصاب نصب سے بنا ہے، نصب کرنا کسی چیز کو، کہتے ہیں ہم نے پتھر نصب کیا ہے۔ مسجد کی دیوار میں کیا نصب کیا؟ نصب کا مطلب ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، مورتی بنا کر جیسے رکھ دی جاتی ہے وہ بھی نصب کی جاتی ہے، گویا کسی جگہ کھڑی کی گئی۔ تو انصاب سے مراد ہے وہ چیزیں جو کہیں سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کی جائے، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے وہ آستان میں لگے ہوئے درختوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کی قبر کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کی زیارت کی شکل میں ہو، سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ ان کے سامنے جا کر وہ حرکتیں کرنا جو عبادات کی قبیل سے ہیں، وہ ساری کی ساری ناپاک چیزیں ہیں، حرام چیزیں۔ اچھا حرام تو ہے ہی، لیکن فطرتاً انسان ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے کہ جو چیز اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو دے تو انسان کی طبیعت چاہتی نہیں ہے، نہیں چاہتی ہے طبیعت۔ جیسے کوئی شخص کسی بزرگ کو چاچا تو کہہ لیتا ہے لیکن باپ نہیں کہتا، باپ کا لفظ بولنے میں نفرت ہوتی ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں گے اور بچہ آ جائے تو بچے کو آپ یہ نہیں کہو گے کہ میں تیرا باپ ہوں، البتہ یہ کہہ دو گے کہ میں تمہارا انکل ہوں، چاچا ہوں۔ باپ کا لفظ یہ پسند نہیں کرتا کسی کے لیے انسان۔ باپ کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص درجہ ہے، تو باپ ایک ہی ہے، باپ تو کسی کو نہیں بنائے گا، البتہ انکل، آنٹی، بھیا، بہنا یہ سب بنا لیتے ہیں لوگ۔ باپ کہنا کسی غیر باپ کو جو باپ نہ ہو، اس سے انسان کو فطرتاً نفرت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو چیزیں عبادات کی قبیل سے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ مختص کرنا، جس انسان کی فطرت سلیم ہو وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کر سکا، اس سے بھی نفرت ایسی ہوتی ہے جیسے گندی اور ناپاک چیزوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اچھا شراب تو سمجھ میں آ گئی ناپاک ہے، اور میسر بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ دو حرام کام جو ہیں ان کے ساتھ بتوں کو کیوں جوڑا گیا، یعنی شرک کے ساتھ ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جیسے بت کو پوجنا ایک سخت ترین گناہ ہے، ایسے ہی شراب اور جوئے کی حرکت بھی سخت ترین گناہ ہے، تاکہ لوگوں کو ان کی قباحت اور ان کی برائی اور شناعت کا پتہ چلے کہ کتنی گندی چیزیں ہیں۔ اللہ نے بتوں کو پوجنے اور شرک کرنے کے گناہ کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں جوئے اور شراب کا بھی ذکر کیا۔ والازلام، ظلم سے بنا ہے، اس کے معنی ہے قرا اندازی کرنا۔ قرا اندازی، قرا سمجھتے ہیں نا، لیکن یہاں چیری، لیکن یہاں چیری سے وہ چیری مراد نہیں ہے، وہ قرا مراد نہیں جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، ایک خاص قسم۔ عرب میں ایک دستور تھا دعوت دین حق سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی دور میں بھی مشرکین کرتے تھے ایک حرکت، وہ یہ کہ چند آدمی مل کر ایک اونٹ کو خریدتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارا چھل کرنا کہتے ہیں، چھل کر کے چند آدمی نے 10، 5، 8، 4 جتنے بھی ہوں وہ ایک اونٹ خریدتے تھے، اونٹ خرید کے اس کو ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے۔ تو اب جتنے شریک ہوں گے نا، ہر شریک برابر برابر اپنے ہاں لے جائے گا۔ مثال کے طور پہ 10 آدمی مل گئے اور 10 آدمیوں نے روپیہ 1000 دے دیا اور 10,000 روپے میں ایک جانور خریدا، تو ان 10 کے 10 کو برابر کا حق ہے کہ اگر یہ 100 کلو کا جانور ہے تو کتنے کتنے ملیں گے، اور اگر 10 کلو کا ہے تو کتنے ملیں گے، کم زیادہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ لیکن ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ چند آدمی مل کر کسی جانور کو خرید کے ذبح کرتے تھے۔ جب بانٹنے کا موقع آتا تھا تو بانٹتے نہیں تھے، ایک تھیلا لیتے تھے، اس تھیلے کے اندر تیر رکھتے تھے۔ تیر سمجھتے ہیں نا، چھری سمجھو، چند چھریاں رکھتے تھے، کسی چھری پر لکھتے تھے 1، کسی پر لکھتے تھے 2، کسی پر 3، کسی پر کچھ نہیں لکھتے تھے، اور یہ ڈال دیتے تھے تھیلے میں۔ پھر کسی کو کہتے تھے ایک ایک کر کے نکالو، لائن بناؤ، ایک ایک سب کے ہاتھ میں دو جن نے شرکت کی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں جو گئی وہ دیکھتا تھا، اگر اس پہ لکھا ہے 1 تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، اور اگر کسی پہ لکھا ہے 4 تو اس کو کتنے ملیں گے، اور کسی کا خالی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم کیا کریں، تمہارے نام کا نکلا ہی نہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی صورت تھی، اور اپنے آپ کو بری سمجھتے تھے، کہتے تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ جیسے سورہ یاسین شریف میں آیا ہے نا،
اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم اللہ قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء اللہ اطعمه. کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ غریبوں کو دیتے نہیں تھے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے. جب ان کو کہا جاتا تھا اللہ کے بندو تم پر اللہ نے احسان کیا، تمہیں مال دیا، اس غریب کو دو، اس کو کھانا کھلاؤ بیچارے کو. کہتے تھے ہم کیوں کھلائے بھائی، اس کو ہم نے بھوکا رکھا ہے کہ اللہ نے؟ کس نے بھوکا رکھا؟ کہتے جس کو اللہ بھوکا رکھ رہا ہم کیوں کھلائیں گے؟ جو کام اللہ نہیں کرتا وہ ہم، اللہ نے ننگا رکھا ہے رہنے دو، اللہ نے اس کو بیمار کیا رہنے دو، بیمار ایسا ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب اللہ اس کو اس مصیبت میں ڈال رہا ہے ہم کیوں نکالیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، ہم نے اس کی چوری کی ہے، ہم نے اس کو بھوکا رکھا ہے تو ہم مجرم ہیں. بھائی غریب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کو اسی غربت میں رہنا دباؤ اور اس کو اور غریب کرو. جس کو اللہ غریب کرنا چاہتا ہے اس کو تم بھی مت چھوڑو. اب اگر اس بھوکے کو بیچارے کو کہیں سے ملا نہ کچھ تو وہ اس کے ہاتھ سے چھین لیتے تھے، کہتے ہاں 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 تم نہیں کھانا. کیوں؟ کہ تم کو اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے، تم کو یہ جو لقمہ مل گیا نا کھانے کی اجازت نہیں، ہمیں دو، ایسے رہو بھوکے مارو. وہی حال تھا ان کا. تو ازلام سے مراد یہ ہے. لیکن یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہے، یہ بھی تو ایک قسم کا جوا ہے کہ دیں گے سب اور واپس لیں گے کچھ اور کچھ محروم رہیں گے. جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جیتتے ہیں، کچھ ہارتے ہیں، کچھ مغلوب ہیں، کچھ غالب ہیں، کوئی کماتا رہتا ہے اور کوئی لٹاتا رہتا ہے. اس لیے ازلام اور میسر دونوں ایک ہی چیز ہو گئی، جوئے کی دو شکلیں. اس سے معلوم ہوا شراب کی کوئی بھی شکل ہو، جوئے کی کوئی بھی شکل ہو، یا بت پرستی اور شرک کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے بتوں کو پوجا جائے، چاہے آستانوں کو پوجا جائے، چاہے کسی پتھر کے سامنے سجدہ کیا جائے وہاں دجیاں باندھی جائیں، چاہے کسی فرس کے سامنے کیا جائے. فرس آستانوں کے نام سے کشمیریوں نے کتنے آستانے بنا رکھے، وہ سب ایسے ہی. ان سے بھی ایسے ڈرتے ہیں جیسے مشرکین بتوں سے ڈرتے ہیں. اگر اس آستان کے ساتھ کچھ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی گندی چیزیں، رجسن ایسی ناپاک چیزیں، من عمل شیطان جو شیطان کے اعمال ہیں انسان کے. اب شیطانی عمل کرو گے تو انسان کہاں رہو گے؟ لہذا جیسے حرام سے انسان بچتا ہے لیکن حرام کام کر لیتا ہے، مگر گندگی سے انسان بچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ ناپاکی میرے ساتھ نہ لگے. رجسن یہ تو ایسی گندگیاں ہیں ایمان والو تم کو تو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، یہ حرام ہونے کے ساتھ ناپاک بھی. فجتنبوا لہٰذا ان سے دور رہو، پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے کچھ اثر تمہیں پہنچ جائیں. اگر تم ایسا کرو گے کہ ان شیطانی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھو گے، لعلکم تفلحون تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال جب کرو گے نا تو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے ظاہر ہے تمہارے دماغ میں فطور آئے گا، تم نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکو گے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرو نشے میں، اور ظاہر ہے جب نشہ ہوگا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکو گے، تو تمہارا دینی نقصان بھی ہوگا اور اس کے ساتھ صحت بھی برباد اور خراب ہوگی. ایسے ہی جب تم جوا کھیلو گے تو جو جوا کھیلے گا اور جو جیتے گا وہ کب بیٹھے گا چپ کر کے؟ وہ تو اس نشے میں ہوگا کہ میں اور جیتوں، اس کو کہاں نماز روزہ یاد. اور جو لٹ گیا وہ افسوس میں اور حسرت میں کیا نماز پڑھے گا؟ لٹا ہوا. تو ایک تو یہ آخرت کا نقصان، اعمال چھوٹیں گے، دوسرا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے. جس کا لٹ جائے گا اس کو پیسے تو دینے کیونکہ وہ جیت گیا میں ہار گیا، لیکن پیسے دینے کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے محبت بھی آئے گی اس کی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت ہوگی کہ اس نے میرا بازی میں کھیل میں اتنا پیسہ جوئے میں لیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے واپس لینا ہے. تو بس اسی ادھیڑ بن میں رہے گا. لہذا جب یہ حرکتیں کریں گے تو اعمال بھی جائیں گے، جان بھی اور صحت بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی. لہذا کامیابی سے دور رہو گے. فاجتنبوا تم انہی چیزوں سے دور رہو تاکہ صحت بھی ٹھیک رہے، تاکہ تم اعمال بھی کرتے رہو. جب صحت بھی ٹھیک رہے گی، اعمال بھی کرتے رہو گے، ایمان سلامت رہے گا، لعلکم تفلحون تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب. اب ایک اور نقصان بتایا جا رہا ہے. یہ تو دنیاوی نقصان تھا، اخروی نقصان تھا کہ شیطان ایسی حرکتیں کروا دیتا ہے جس سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے. دنیا میں بھی ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. انما یرید الشیطان شیطان چاہتا یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء کہ تمہارے درمیان ڈال دے وہ دشمنیاں اور ایک دوسرے کا کینہ. شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے محبتیں ختم ہو جائیں، نفرتیں پیدا، لڑائی ہوں، جھگڑے ہوں، الجھاؤ ہو. وہ یہی چاہتا ہے. کیسے کرے گا اب یہ کام؟ فی الخمری یا تو وہ شراب میں مبتلا کرے گا، نشوں میں مبتلا کرے گا، والمیسر یا جوئے میں ڈالے گا. جب یہ دونوں حرکتیں تم کر بیٹھو گے یصدکم عن ذکر اللہ تم کو اللہ کی یاد سے وہ غافل کر روک دے.
وعن الصلاۃ، خاص طور پہ نماز سے روک دے گا۔ ظاہر ہے میں نے جیسے ابھی بتایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ کیا نماز پڑھے گا وہ؟ تو نماز سے محروم ہی ہو گئی، اللہ کی نظروں سے گرا۔ اور عن ذکر اللہ، اس کو اللہ کہاں یاد رہے گا، آخرت کہاں یاد رہے گی؟ جو جیتا ہے وہ اور سے اور کھیلنے کی کوشش کرے گا، جو ہارا ہے وہ اپنے لوٹنے پر افسوسی میں رہے گا۔ اس لیے اس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں، ایک دوسرے کی مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد اور ذکر کے جو بھی اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ قرآن نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ۔ اس کو یاد کرنے کے لیے، اس سے معلوم ہوا اللہ کو یاد کرنا ہونا تو بہترین عمل کیا ہے؟ اور ایک ترجمہ اور ہے اس کا، اس آیت کا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ اللہ کیا ہو، تو نماز اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اللہ کی یاد ہے، اور یہ اس کا ذریعہ ہے۔ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد کہ تمہارا دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، صحت اور جان کا بھی نقصان ہے، فرمایا جب سمجھا دیا ہے فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے کو تیار ہو، باز آؤ گے؟ جو کچھ کر رہے ہو ان کو چھوڑو گے یا نہیں؟ چھوڑو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں چھوڑو گے تو تمہارا نقصان۔ لیکن اتنا سمجھانے کے بعد کوئی ذی عقل انسان ایسی حرکت کرے گا نہیں جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں میری دین، دنیا اور آخرت سب لٹ رہے ہیں۔ ہاں نفع کا کام کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو، واحذروا، اور اس سلسلے میں بچتے رہو ان چیزوں سے جن سے اللہ رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، لیکن اللہ کی شان بڑھے گی نہیں۔ یعنی اگر ساری دنیا اللہ کی فرما بردار بن جائے تو کیا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ یہ تو سب مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ساری دنیا نافرمانی پہ اترا ہے جو کہ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی۔ سوال یہ تھا کہ کیا اگر بات نہ مانی جائے تو کیا حضور پر اثر پڑے گا؟ اس لیے کہ جس لیڈر کی بات قوم نہ مانے، جس استاد کی بات بچے نہ مانے، جس پیر کی بات اس کے مرید نہ مانے، جس ماں باپ کی بات بچے نہ مانے، اس کا مطلب ہے اس ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا ہے نا۔ خود ایسا انسان جو استاد ہو لیکن اس کے بچے اس کے سامنے شور کریں اور بات نہ مانیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کیسا استاد ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، یہ کیسے ماں باپ ہیں، ان کی کوئی اولاد کے نزدیک عزت ہی نہیں ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے ماں باپ کی عزت پر۔ تو اللہ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ رسول کی بات نہیں مانیں گے تو شاید رسول کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے، اس لیے رسول کی بات مانیں گے تو کوئی عزت ہوگی۔ فرمائے نہیں، ان تولیتم، تم اگر سب کے سب پھر جاؤ اور رسول کی بات نہ مانو، فاعلموا، تو یاد رکھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کام ہی نہیں ہے یہ، اس کا کام تو ہے البلاغ المبین، اللہ کا حکم واضح طور پہ پہنچا دینا، وہ اس نے پہنچا دیا، اس کی شان اسی سے بنتی ہے۔ باقی کوئی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اللہ پہ فرق نہیں پڑتا، اللہ کے رسول پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مانو گے تو اپنا فائدہ، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شراب کیا ہے؟ حرام، اور جوا کیا ہے؟ حرام، اور بت پرستی کیا ہے؟ حرام۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے، بت پرستی سے انہوں نے توبہ کر لی، لیکن شراب کے حرام ہونے کا اور جوئے کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا، لہٰذا وہ شراب پیتے تھے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آج چائے پی جاتی ہے، شربت پی جاتی ہے، جو کہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اصلاً کیا ہیں یہ چیزیں؟ حرام ہے، مگر حکم دیر سے آیا۔ تو بعضوں کے ذہن میں آیا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے لیکن وہ شراب پیتے رہے اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو انہیں حرام پیا کہ حلال؟ ظاہر حرام ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کیا ان کی پکڑ ہوگی؟ اس پر آیت نازل ہوئی، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی بھی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر، کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، مسلمان ہوئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک کام کیے، اس وقت جن چیزوں کا حکم تھا نا وہ انہوں نے کر لی، اور جن چیزوں سے روکا جا رہا تھا ان سے رک گئے۔
جناح، کوئی حرج ان پر، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ چیز حرام نہیں تھی، لہٰذا حرام نہیں تھی، اس کے استعمال بھی حرام نہیں تھا۔ اللہ کے نزدیک تو حرام تھی لیکن حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو جب اس کی حرمت کا حکم ہی نہیں آیا تھا تو جن لوگوں نے شراب پی ان پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ جیسے وہ لوگ جو نماز فرض ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ابھی نماز فرض ہوئی نہیں تھی لیکن دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تو ان کو کیا بے نمازی کہو گے؟ نہیں، جب نماز ہی فرض نہیں تھی تو پڑھتے کیا؟ اس لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیما طعموا، اس سلسلے میں جو ان نے کھایا، جو کھا پی لیا نا ان نے، چاہے وہ اب حرام ہے یا حلال، تو جب تک ان کے حرام ہونے کا شریعت نے حکم نہیں دیا تھا تب تک ان کے استعمال پر گناہ بھی۔ لہٰذا تم یہ فکر نہ کرو کہ جو لوگ اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے کہ حرام چیز کو انہیں استعمال کیا اور اس وقت حرام کا حکم نہیں تھا، اب حرام کا حکم ہوا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، جب یہ شریعت کا حکم آ گیا تو بس پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب عمل کرنا ضروری۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس وقت جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم تھا وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم تھا وہ انہوں نے کیے تھے۔ اب اگر وہ لوگ آج زندہ ہوتے اور شراب حرام ہونے کا حکم آتا تو کیا وہ شراب پیتے؟ نہیں پیتے، وہ تو اعمال صالحہ میں لگے رہتے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم تھا یہ اس وقت اگر ہوتا یا آج وہ زندہ ہوتے تو وہ کیا ان پر عمل نہ کرتے؟ ضرور کرتے۔ تو چونکہ ان کی نیتیں یہ تھی لہٰذا نیتوں کے اعتبار سے اللہ ان کے ہاں مقام و مرتبہ ہے، ان کی نیت یہ تھی کہ اب شریعت کا جو حکم سامنے آئے گا اس پر عمل کریں گے، جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے چھوڑیں گے، جن کو کرنے کا حکم ہے ان کو کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک احسنوا، یہ لوگ صاحب احسان ہیں، نیکوکار ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ ایک ایمان والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جنت میں، اور کافر دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم۔ سوال یہ ہے کہ جہنم اور جنت کی زندگی کبھی ختم تو ہوگی نہیں، تو اللہ کے ہاں تو عدل اور انصاف ہے، یہاں دنیا میں بڑے سے بڑے جرم کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سزائے موت یا عمر قید، اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کے ہاں بھی اگر ایسا ہوتا کہ ایک شخص دنیا میں 100 سال کفر کی حالت میں رہا ہے تو اس کو 100 سال کہاں رہنا پڑتا؟ جہنم میں، پھر ملیا میٹ کر دیتے، معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو، جتنا جرم اتنی ہی سزا۔ اور ایک آدمی نے 100 سال عبادت کی ہے تو جنت میں کتنے سال رہتا؟ 100 سال، برابر رہتا نا اس کا حساب۔ لیکن اس نے اعمال کیے کم اور اجر پایا ہمیشہ ہمیشہ کا، اور اس کے گناہ کی مدت کم ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کفر کی، لیکن سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو جو سزا ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ اس لیے کہ کافر یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اسی دین پر رہوں گا، اس کا اپنے دین کو چھوڑنے کا ارادہ تو ہوتا، لہٰذا اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ بھی زندہ رہے تو کس پر رہے گا؟ اس کی نیت ہی یہی ہے۔ اور مومن کو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیابی والی ملے گی، اس لیے کہ مومن بوڑھا ہو یا جوان، اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں مسلمان ہوں۔ تو یہ جو ہمیشہ ہمیشہ ایمان والا رہنے کی اس نے نیت کی ہے نا، چونکہ نیت کی تو کوئی حد ہے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ، لہذا ہمیشہ ہمیشہ جو جنت میں رہے گا وہ اس نیت کی وجہ سے رہے گا۔ ایسے ہی جو لوگ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے، اب اگر ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں تھا اس وقت، وہ نہیں کر سکے، لیکن ان کی نیت تھی نا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اب جو جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، بس ان کا اس کا اجر ملے گا۔ اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم تھا اس سے وہ رک گئے اس وقت، گویا یہ ارادہ تھا کہ جب تک زندہ رہیں گے ان چیزوں سے رکتے رہیں گے، تو اس وجہ سے ان کو اجر ملے گا۔ ان واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ نیکوکار لوگ جو اللہ کی فرمان برداری کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد اور ارادہ کر لیں اور پھر اس راستے پر چلیں۔ پھر جو اونچ نیچ گڑبڑ وڑبڑ ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے کہ جب تکلیف ہو ٹیبلٹ کھا لو، پین کلر لے لو، اسی طریقے سے پرہیز کر لو، تو جب گناہ ہو جائے فوراً کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ یہ سلسلہ ہے۔ لہذا جو لوگ اس حالت میں دنیا سے چلے جائیں کہ احکام کے وہ مکلف نہ ہوں، ان کے بارے میں باز پرس بھی نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل سے
مجنون دیوانے سے، اور اسی طرح نابالغ بچے سے قیامت کے دن کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، گالی کیوں دی تھی، لڑائی کیوں کی تھی، کیونکہ وہ مکلف کا مطلب ہے شرعی احکام کے پابند نہیں ہیں۔ تو ان کی حالت ایسی ہے کہ شریعت ان کو ابھی حکم ہی نہیں دے رہی ہے اس چیز کا، لہٰذا ہیں تو وہ مسلمان بچے، ہیں تو وہ مسلمان لوگ، لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا شریعت ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتی۔ جب بالغ ہو جائیں گے پھر ایک نماز بھی چھوڑیں گے تو مجرم، اور نابالغ بچہ 12 بجے تک بھی دن میں سویا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو نابالغوں کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جب اس کو بار بار وضو کرنے میں کیا ہو تکلیف۔ عادت تو کرانی چاہیے، لیکن جیسے سردیاں آ گئی، اب چھوٹے بچے ہیں تو ان کو عادت کرا دو، پانی ٹھنڈا ہو تو مجبور بھی مت کرو، تیمم سکھا دو کو تیمم کر لو، حالانکہ تیمم کرنا اس وقت جائز، پانی بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، کوئی تکلیف نہیں، لیکن چونکہ شریعت نے ان کے ساتھ نرمی رکھی ہے تو شدت بھی نہیں کرتی۔ ایسے ہی نابالغ بچہ ہے، اس کو مسجد میں لانا ہے، لیکن کسی وقت بگڑ جائے میں نہیں آؤں گا مسجد میں، تو اس پر اس کو مارنا نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے یہیں پڑھ لو۔ اور اگر کبھی نابالغ بچہ نہ اٹھے، صبح بار بار اٹھانے پر بھی نہ اٹھے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہیں اٹھا، جب اٹھ جائے گا تب اس کو کیا پڑھ لو، نماز پڑھو، سہولتیں رکھی۔ اور اگر کوئی بالغ انسان صحیح تندرست سالم ہو اور پھر وہ مسجد نہ آئے اور نماز گھر میں پڑھے، تو اس کے عمل کو کیا کہا گیا؟ نفاق۔ حدیث میں سراسر نفاق ہے، نفاق ہے، نفاق اس آدمی کا عمل جو اللہ کے منادی مؤذن کی اذان کی آواز سنے اور پھر بھی مسجد نہ آئے، یعنی بغیر عذر کے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو جو لوگ اس حالت میں دنیا سے چلے جائیں کہ اس وقت شریعت کے احکام ان تک نہ پہنچے ہوں، تو ان احکام کے وہ پابند بھی نہیں ہوں گے۔ ایسی حالت ہو، اب تو دنیا میں ایسی کوئی حالت ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں احکام پہنچے لیکن عمل نہیں کر سکتے، کہ آدمی جیل میں ہے اور جیل شہر کے بیچ میں ہے اور جیل کے چاروں طرف جامع مسجدیں، اذان ہوتی ہے، نہ جمعہ کے لیے جا سکتا ہے نہ 5 وقتہ نماز کے لیے جا سکتا ہے، تو اس سے مطالبہ بھی نہیں ہوگا کہ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی، مسجد کیوں نہیں گئے تھے، کہ اس کے حالات ایسے سہولتیں رکھی ہیں شریعت۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ اللهم تقبل منا فإنك خير المتقبلين واغفر لنا واغفر لموتانا واعف عنا وعافنا وعاف مبتلانا وارحمنا وارحم الضعفاء والفقراء والمرضى من عبادك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم احفظها من شرها اللهم احفظها من شرها اللهم احفظها من شرها اللهم احفظها يا ربي من بين يديها ومن خلفها ومن يمينها ومن شمالها ومن فوقها ومن تحتها يا ربي عليك التكلان وأنت المستعان أفوض إليك أمره وأمري رغبة ورحمة لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا ولا مأوى ولا منجا منك إلا إليك وفوض أمري إلى الله وفوض أمره إلى الله برحمتك يا رحمن